الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ منبع الجود والعطاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک کدنا لیوسف ما کانا لیاخذ اخیہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام حاضرین برکت واسطے محبت نال درود پاک پڑھو چا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر صاحب صدر جناب میرے نہایت ہی مخدوم و مکرم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ الحاج پیر سید مسعود الحسن شاہ صاحب المعروف چند پیر اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظام اور میرے معزز سامعین و حاضرین، سب تو پہلے تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دے واسطے ہیں اور پھر خدا دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک ذات تے ہیں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بندہ ناچیز نے تھوڑے سامنے سورت یوسف پاک دی ایک آیت پاک تلاوت کیتی ہے۔ مولا تعالیٰ سانو قرآن پاک پڑھن دی تے عمل دی توفیق بخشے۔ اج دی یہ تقریب منچن آباد شہر دی ایک معروف روحانی ہستی کہ پیر طریقت ولی کامل جناب قبلہ پیر بابا علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ دے عرس دی اور ختم شریف دی یہ محفل ہے جس دا انتظام و انصرام انہاں دی دربار دے متولی پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ پیر سید قاسم شاہ صاحب گیلانی انہوں نے فرمایا ہے اور فرما رہے نے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی وچ، انہاں دے عمل وچ، انہاں دی عمر وچ برکتاں فرمائے اور اس تقریب وچ تلاوت کرن واسطے بہت بڑے اعلیٰ قراء حضرات نے آپ دی تلاوت پیش کی تھی اور جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت الحاج قاری سید منیر شاہ صاحب نے تلاوت بھی فرمائی ہے اور بڑی پر درد اور محبت نال نعت بھی سنائی۔ تو کوئی بھی ایسا شخص یا ایسی ہستی نہیں کہ جندہ میں تعارف کراواں، بلکہ انہاں دی وجہ نال میرا تعارف ہے۔ تو اہل سنت و جماعت دے جتنے تسی آئے ہو، چھوٹے بچے تو لے کے بڑیاں تک سب مینوں عزیز ہو اور اتنے ہی عزیز ہو جتنے مینوں میرے گھر دے افراد عزیز ہیں۔ اور میں تھانوں سب نوں دعا دینا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی عمر وچ بھی برکت فرماوے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ عطا ਕਰੇ। تو ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ سید چند پیر شاہ صاحب قبلہ، میرے استاد بھائی بھی نے، بہت بڑے عالم بھی نے، اور سید گیلانی سید بھی نے، آپ دا آستانہ بھی ہے، پیر بھی نے۔ اس دے نال نال ایک آپ دی شفقت یہ ہے کہ ساڈے ضلع دی سرپرستی فرما رہے ہیں علماء دی۔ آپ علماء دے بھی صدر نے، روحانی پیشوا بھی نے۔ جمعیت علماء پاکستان شاہ احمد نورانی، آپ جمعیت علماء پاکستان نورانی جماعت دے آپ عہدیدار نے، اور صوبے تک آپ اس دے عہدے رکھ دے، صرف ضلع تک نہیں۔ تو اس جماعت دا چھوٹا جہا تعارف انہاں دی وجہ نال میں تھانوں کرنا چاہنا، اس تو بعد میں کچھ گوش گزار کر سکتا کہ جمعیت علماء پاکستان لوگ سندے نے بھی اس جماعت دا کوئی وجود کوئی نہیں، کوئی ایڈی اثر والی کوئی نہیں، یہ کیوں نہیں لوگوں نال رل کے الیکشن لڑ لیندی، یہ کیوں نہیں ہورناں نال یہ اتفاق کر لیندی، اتحاد کر لیندی، انہاں نوں بھی چاہیے کوئی سیٹاں لے لین، دوسرے لوگوں نال ایڈجسٹمنٹ کر لیندے نے، یہ کیوں نہیں ایویں کردی۔ نورانی صاحب قبلہ دی یہ پالیسی سی کہ جدو غیر جماعتی الیکشن ہوئے انہاں فرمایا اسی الیکشن نہیں لڑدے، اسی چور دروازے نہیں آنا چاہتے، اسی صحیح جمہوریت دے علمبردار ہیں، اور جدو بھی سانو موقع ملا اگر عوام راضی ہو کے، اگر جمہور راضی ہو کے سانو موقع دین کی خدمت کریں گے، ورنہ اسی ڈاکہ زنی یعنی قبضہ گروپ یا اسی چور دروازے جو آکے حکومت شامل نہیں ہوں۔ اور الحمدللہ شاہ احمد نورانی صاحب دا کردار بے داغ کردار، تساں دیکھا کہ ہر سیاستدان تے اتے سیکنڈل آئے، انہوں تے الزام لگے، بہت کچھ ہویا، چار شیٹاں ہوئیاں، یہ تے صدر اور وزیر اعظم تک دی حکومتہ ختم کیتیاں گئیاں، مگر وہ شخص کتنا پاکیزہ شخص آ کہ جس دی پوری زندگی اور وصال تو بعد بھی اس دا کردار بے داغ ہے، کوئی اس تے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس جماعت دے علم بردار نے، اور اس دا منشور اگر میں لمبا چوڑا پڑھاں تے شاہ صاحب دا جڑا پروگرام ہے عرس والا وہ ذرا متاثر ہوئے گا، اس واسطے میں ادھر نہیں جاندا، لیکن آدھی زبان ہی تو سمجھانا چاہنا کہ تواڈے کولوں میں سوال دی شکل وچ پوچھنا چاہنا، کیا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری بہن بے حیا ہوئے، میری بیوی دی عزت تار تار ہوئے؟ یعنی ہر بندے دا دعویٰ ہے، ہر بندے دی خواہش ہے، خواہ غریب ہے، خواہ وہ خود گناہگار ہے، لیکن وہ چاہتا ہے میری چادر اور میری چار دیواری محفوظ ہوگی۔ اگر اے چاہتے ہو تو پھر سمجھو کہ اے منشور تو جمعیت علماء پاکستان ہے۔ جمعیت علماء پاکستان یہ چاہتی ہے کہ چادر اور چار دیواری محفوظ ہوئے، ساڈے ملک وچ شرم و حیا والا معاشرہ ہوئے۔ اگر چاہتے ہو میرا بچہ فرما بردار ہوئے، میرا بچہ چور نہ ہوئے، رہزن نہ ہوئے، ایتھے ڈاکو راج نہ ہوئے، ایتھے جناب لوگ امن نال، اگر کسی دا تالا رہ گئے، اگر کسی دی دکان کھلی رہ گئی ہے تو اس دی کوئی چیز لٹی نہیں جانی چاہیے، وہ اوویں پئی رہنی چاہیے، یہ منشور جمعیت علماء پاکستان کہ ساڈے وچ، ساڈے کردار وچ، ساڈی سیرت وچ نیکی ساڈی عادت وچ شامل ہونی چاہیے، ساڈی خصلت نیک ہونی چاہیے۔ ہاں تو یہ اس دی مختصر جڑے اشارے نے میں عرض کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تسی آکھ دیو خواباں چ ویکھو گے یہ تو اسلام نہیں آ سکتا، وہ تسی جانتے نہیں ہو جدو اسلام کروٹ بدلتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر دیر وہ چاہتا ہے تو فرعون اور نمرود راتوں رات انہوں دی بسات لپیٹ دینا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنے کئی آئے اور کئیاں دی بسترے لپیٹے گئے، اور پھر صبح دیکھیا راج ہور ہوندا ہے۔ خدا دی بارگاہ سجدہ کرو، نبی پاک دی بارگاہ درود پاک پڑھو، اور آپ کو دعا کرو کہ یا اللہ کدے نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ نظام مصطفیٰ نافذ ہوئے گا تو ملک دی تقدیر بدلے گی، ورنہ نہیں بدلے گی۔ بس یہ اس جماعت دا منشور ہے، اس جماعت دے آپ عہدیدار نے۔ اس تو اگے میں کچھ چند گلاں تانوں جو میری ڈیوٹی ہے وہ بھی کرنا چاہتا۔ گزارش یہ ہے کہ تقریراں تو تسی سنتے ہی رہندے ہو، تے میں تے تھوڑا ایک ادنا جہا بھرا، مولوی تے ہاں ہی تھوڑا، مولوی ہونا تے بڑی دور ہے۔ گزارش یہ ہے، گل غور نال تھوڑی جی سن سو، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا۔ اے چھوٹی جی مسجد وچ اسی مولوی صاحب رکھنے تے انہوں اسی حافظ صاحب سدنے ہیں قرآن پاک دا، کی بلا ایویں نا، یہ حافظ جی نے،
ਮੁੜ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੁਫੱਸਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿਬਰੀਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਚੱਕੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ। ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਆਲਿਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਫੱਸਿਰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਤੀਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਇਲਮ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਕਬ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ, ਆਲਿਮ ਦੀਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ, ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਕਿਆ ਤਵੱਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਦੇ ਸਕਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਤ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੌਕਾ ਕੁੱਲਾ ਜ਼ੀ ਇਲਮਨ ਅਲੀਮ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹਰ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲਿਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਕਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੇ ਜਿਬਰੀਲ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਬਰੀਲ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਬਰੀਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਲਮ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲਕਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ سارے علم قرآن وچ نے. بولو سارے علم قرآن وچ نے. تے جبریل علیہ السلام قرآن لیتے آئے نے تے پھر اسی کیوں نہیں آکھ سکتے سارے القاب انہوں کیوں نہیں دے سکتے؟ رب کریم نے فرمایا وحج دیاں کئی قسماں نے، ایک وحج جلی ہے تے ایک وحج خفی. ایک وحج بھی پوشیدہ ہے، وہی پوشیدہ ہے، ایک وہی ظاہر ہے. جبریل تا صرف ظاہر وہی لیتے آیا ہے، پوشیدہ دا انہوں کی پتہ ہے. گل کھول دا میں تھوڑی جی وضاحت نال تاکہ سمجھ آ جائے. میرا انداز پنجابی ضرور ہے، یہ تہاڈی مرضی ہے، انہوں رسی پرو کے لے جاؤ یا انہوں جناب ریشم دی لڑیاں پرو کے لے جاؤ، یہ تہاڈی مرضی ہے، قدر کرو یا نہ کرو. قرآن پاک ایک ظاہر ہے، اس نو کہندے نے کلام نفسی، کلام لفظی یا کلام نفسی، اور ایک ہے کلام مانوی. جڑا مانوی کلام ہے، جڑا وچ چھپیا ہوا ہے، جڑا مضمون ہے وہ ہو رہا ہے. اے جڑے الفاظ ہیں قرآن پاک دے یہ ہو رہا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ تے جڑا اسی ترجمہ کرنے یہ ہو رہا ہے. جڑا جبریل قرآن لے کے آیا وہ کیڑا قرآن ہے؟ میں تھوڑے کول اے تاں پوچھیا ٹائم دینا. جڑا جبریل قرآن لے تے آندا رہیا حضور دے کول وہ کیڑا قرآن ہے؟ اے جڑے ساتھی ایک تک کھڑے نے نا یار، تسی تھوڑا جہا سکون نال بیٹھو گے اور جتنے بیٹھے ہو آرام نال بیٹھو.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت سید حامد سعید صاحب کاظمی، حضرت سید حامد سعید صاحب کاظمی، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اطمینان سے بیٹھ جائیں، پنڈال میں بیٹھ جائیں بھئی، حضرت صاحب کی زیارت فرمائیں۔ بھئی آپ تشریف رکھیں، جہاں جہاں بیٹھے تھے آپ تشریف رکھیں اور زیارت بھی کریں اور بیٹھ جائیں، صاحبزادہ صاحب کی زیارت بھی کریں اور پروگرام بھی سنیں اور بیٹھ جائیں، جلسے میں اطمینان کے ساتھ پنڈال میں بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ جناب تشریف رکھو نا، اے تسی جڑے کھڑے نظر آ رہے ہو، کیوں کھڑے نظر آ رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ صاحبزادہ صاحب سٹیج تے بیٹھ گئے، تسی زیارت کرو، بیٹھ جاؤ۔ اور بیٹھ کے جڑے سٹیج تے بھی ساتھی کچھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ جتھے جگہ ملدی۔ درود پاک پڑھیں بھی تاکہ آغاز ہو، رابطہ ہو سکے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا سا جناب، کلام پاک جو نازل ہویا ہے وہ ساریاں شکلاں جبریل علیہ السلام نو دے کے نہیں بھیجا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک جس صورت پیش کیتا ہے، اس تو پہلے بھی قرآن پاک میرے نبی پاک تے سامنے پیش فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت نے 4 سال پہلے ہور فرشتے دی ڈیوٹی لائیے کہ تو خواباں دے ذریعے میرے نبی پاک نو قرآن پاک دی سیر کرا۔ یعنی آپ نو پہلے قرآن پاک خواب دے ذریعے اس قرآن پاک تو مطلع فرمایا گیا۔ 4 سال ہور فرشتے دی ڈیوٹی رہی ہے، جڑا 4 سال پہلے قرآن پاک نو حضور دے سامنے پیش کردہ رہے ہے، وہ ہور شکل وچ سی، وہ علم ہور شکل وچ سی۔ یعنی انبیاء نو اللہ تعالیٰ خواباں دے ذریعے بھی علم عطا کردہ ہے، جس طرح کہ قرآن پاک وچ موجود ہے کہ ساڈے خواب غلط ہو سکتے ہیں، مگر انبیاء دے خواب بھی وحج نے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، ہاں جی، انی رأیت احد عشر کوکبا، یعنی انبیاء دے خواب بیان ہوئے نے، جس طرح خواب بیان ہونے اسی طرح عمل ہویا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نو خواب دے ذریعے پہلے سارا قرآن پاک تصویری شکل وچ دکھایا گیا۔ جدو آپ نے 4 سال پورے قرآن دی سیر فرما لیے، دکھایا گیا، پھر جبریل علیہ السلام دی ڈیوٹی لگی ہے۔ معلوم ہویا ایک قرآن پاک دے علم دا درجہ ہور سی جڑا ہور فرشتے نو ملا ہے، اور ایک تلاوت دا مرتبہ ہور سی جڑا جبریل علیہ السلام نو ملا ہے۔ لہٰذا جبریل یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے مراتب مینوں ملے نے۔ قرآن پاک دی تلاوت لے کے آیا، جدو ایت پاک اتری کاف ہا یا عین صاد، انہیں آکھیا کاف، جبریل نے آکھیا کاف، سرکار نے فرمایا علم تو، انہیں کہا ہاں، سرکار نے فرمایا علم تو، انہیں کہا یا، سرکار نے فرمایا علم تو، علی حاضر قیاس الی آخر ہی، آخر تک۔ جبریل علیہ السلام بولے کہ حضور تسی کس طرح جان دیو، حالانکہ اس دا علم تا مینوں ہی کوئی نہیں، کیف تعلمو ولا عالمو، حالانکہ اس دا علم تا مینوں ہی کوئی نہیں، تسی کس طرح جان دیو؟ آپ نے فرمایا ھذا سر بینی و بین اللہ و فی احوال اقوام، ان دے وچ اللہ تعالی نے قوماں دے حالات بیان فرمائے نے، اور میرے اللہ دے درمیان راز ہے، کسی ہور نوں نہیں دسا جائے۔ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، تاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ آپ نو 36 زباناں تے عبور سی۔ بولو کتنی زباناں تے؟ تا ایک ہی سی، اس دا نام ہے علم۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ہم نے علم والا، فضیلت والے کے اوپر فضیلت والا پیدا کیا ہے۔
تو انہوں نے 36 زباناں دا اس وقت عبور سی. یہ جناب یوسف علیہ السلام دی شان ہے. معراج دی رات یوسف علیہ السلام میرے آقا و مولا دے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا تسی یوسف مصری ہو؟ جی. یہ کیا حالت ہے؟ اور میں مصر والوں دا یوسف میں سا. میرے یوسف تا یہ نے نا جنہ دی تلاش واسطے میں یوسف علیہ السلام دی اگر یہ شان ہے تو پتہ ہی میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ دی کیا شان. تو یہ جڑیاں ساڑیاں لڑائیاں اور جھگڑے چھوٹے چھوٹے مسائل تے نے. میں انہاں جھگڑیاں دا لڑائیاں دا قائل نہیں, کیونکہ سب علم دی وجہ تو ہیں. علم نہیں ہے, جہالت ہے تو لڑائیاں اور جھگڑے. جدو علم آ جائے تو پھر دروازے کھل جاندے, پھر سب اسرار کھل دینے, پھر پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم انہوں دے متعلق 1000 قسم دے اسی سوال کر دینے اور بے معنی سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جی کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ دا سایہ نہیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ موت آ گئی ہے پھر آپ زندہ نہیں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا جہا جملہ میں عرض کرنا چاہنا علامہ طنطاوی صاحب دے حوالے نال کہ میرے آقا و مولا واسطے پہلے ثابت کرو کہ آپ عرش اعلیٰ تے تشریف لے گئے نے کہ نہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, یہ قرآن پاک ہے نا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ یعنی میرے آقا و مولا آپ تشریف فرما ہوئے نے, آپ لامکان جلوہ گر ہوئے نے. تو جنہ دا اختلاف سی علماء دا انہاں دے بھی یہی اختلاف سی. یہ نہیں سی اختلاف کہ عرش اعلیٰ تے نہیں گئے, لامکان تے نہیں گئے. انہاں دا اختلاف ہے کیا خدا نو ظاہری اکھ نال ویکھا یا نہیں ویکھا. یعنی ہم ساڈے علماء نے فرمایا عقیدہ ہے کہ ظاہری اکھ نال ویکھے رأیت ربی فی احسن صورت فوضع یدہ بین کتفیہ فتجلی کل شیء. ساڈے علماء دا فرمان یہ ہے. دوسرے علماء نے یہ آکھا کہ نہیں سر دی اس اکھ نال رب نو کوئی ویکھ نہیں سکدا, لہذا نہیں ویکھا. جبریل نو اوتھے ویکھا ہے, جبریل وکھائے گئے. تو یہ اختلاف ہے, لیکن یہ اختلاف نہیں کہ آپ گئے ہی نہیں. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ گئے. جدو گئے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ دے حیز وچ قائم رہندی ہے. یعنی جس طرح کہ مچھلی اس دا حیز پانی ہے, اگر پانی چوں باہر کڈو گے وہ مر جائے گی کیونکہ اس دا حیز نہیں ہے. اور انسان زمین تے موجود ہے, آکسیجن اگر آکسیجن ملے گی یہ زندہ رہے گا, اگر یہ آکسیجن ختم ہو جائے گی, آکسیجن جتھے نہیں ہے اتھے نو پہنچا دیو یہ بھی مر جائے گا. یعنی بلند و بالا پہاڑیاں تے چلا جائے گا, آکسیجن ختم ہوتی جائے گی. اور اس طرح اگر مریخ تے جائے, چاند تے جائے, اتھے آکسیجن نہیں ہے. لہذا جڑے چاند گاڑی وچ جڑے اپالو وچ خلائی شٹل وچ بیٹھ کے لوگ گئے نے, وہ جدو گئے نے تے وہ ایک ایسی شٹل وچ بیٹھ کے گئے نے کہ جدے وچ سلنڈر رکھے گئے نے آکسیجن دے. آکسیجن دے سلنڈر انہوں نے لگائے گئے نے کہ تاکہ انہاں دی ڈیتھ نہ ہوئے, یہ جناب زندہ رہن. وہ آکسیجن دے سلنڈر لے کے گئے نے تے میرے آقا و مولا تک گئے نے. تو پھر کوئی جناب ایسی گاڑی نہیں سی جڑی الومینیم نال بنائی جائے اور جن دے وچ سلنڈر رکھے جان. پھر گئے بھی نے تے آئے بھی نے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک جو گئے بھی نے تے آئے بھی نے تے سلنڈر بھی نہیں سن, پھر کس طرح آپ چلے گئے تے آئے اور آپ موجود بھی رہے اور آپ زندہ بھی رہے اور آپ نے کوئی جناب کوئی نقصان بھی نہیں ہویا. تو فرمایا اس واسطے کہ جدو آپ گئے نے اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دی چیزاں دی ضرورت انہاں لوگاں نو ہے جڑے زمین و آسمان تے انہاں دے عوارض ذات دے محتاج نے. میں آدھے آقا میں آپ دے محبوب نو اودو بنایا جدو نہ زمین ہے نہ زمان ہا, نہ مکین ہے نہ مکان ہا. میرا محبوب نہ مکان دا محتاج ہے نہ زمان دا محتاج ہے. ادو نہ وقت سی نہ زمین سی نہ زمانہ سی. لہذا میرے محبوب دا حیز ہی حیز دے, چاہے لا مکان جاوے چاہے مکان میں جاوے, انہوں کسی چیز دی محتاج دی ضرورت نہیں. میرے امام اہل سنت نے خوب فرمایا یہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. محبت رب یہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے. بس تھوڑی جی گفتگو میرا مراد سی کہ میں شروع کر دے ماں. تو میرے دوستو نبی پاک دا مقام وہ اہل سنت و جماعت دے علماء اور صوفیاء اور بزرگان نے
جو پیش کیتا ہے وہ کوئی اور پیش کر نہیں سکتا. تھوڑی جی میں عرض کر دے ماں، نماز افضل العبادات ہے اور بیت اللہ شریف اعلی مقام ہے. قرآن پاک دی بڑی شان کے رب دا کلام ہے، لیکن ہر چیز نو اپنی اپنی جگہ تے رکھنا. وضع الشیء فی محلہ ہی، ہر چیز نو آپ دے مقام تے رکھو. جدو اس نو اس دی غیر دی جگہ تے رکھو گے انہوں ظلم کہندے ہیں. یعنی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، جدو چیز نو اس دی مقام تو علاوہ کسی اور جگہ تے رکھو گے یہ ظلم کہلاندا ہے. نماز شان والی عبادت ہے، اعلی عبادت ہے، اور بیت اللہ شریف اعلی مکان ہے، اور قرآن پاک اعلی کلام ہے. لیکن تھوڑا جا میں تینوں خدا دی ذات دا واسطہ دینا، ذرا ٹھہر کے سوچدا جا. انہاں ساریاں چیزاں دا مقام ہے، انہاں ساریاں چیزاں دی حقوق ہیں. کیا کدی پڑھیا بھی ہے بیٹھ کے رسول اللہ دا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اس دنیا دے اندر ہاں لگا لو. یعنی خواتین تقاضا کر رہی ہیں کہ ساڑھے حقوق سانو ملیں، اور ہمسایہ کہندا میرا حقوق مینوں ملے، عوام کہندی ساڑھے حقوق سانو ملیں. ہر ایک اپنے اپنے حق دی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں تھوڑے کو سوال کرنا، جن دی خاطر ساری کائنات بنائی گئی ہے، کیا انہاں واسطے کوئی حق نہیں نے؟ حقوق رسول نہیں نے؟ وہ میری بات سن رہے ہو؟ توجہ نال سنو. کیا نبی پاک دے حقوق کدی بیٹھ کے پڑھیں؟ حقوق اللہ دی بات کر دے ہو، حقوق العباد دی بات کر دے ہو، تو حقوق رسول دی بات کیوں نہیں کر دے ہو؟ جنہاں نے حقوق رسول دی بات کی تھی انہاں دا نام ہے اہل اللہ، اولیاء اللہ. وہ نے اللہ والے جنہاں کہا جدو تک حقوق رسول نہیں پہچانو گے ادو تک نہ حقوق اللہ سمجھ سکو گے نہ حقوق العباد سمجھ سکو گے. بڑی جناب شاد مدنہ لوگ دس دینے آدھی بیوی نو تینو پتہ ہے بیوی دا خامن دا کہنا حق ہے بیوی تے ایویں نا جی. تو جو ہن بیویاں بھی تیز ہو گئی ہیں، وہ بھی مدرسے چ پڑھ کے وہ بھی جناب خامد نو آخدین تینو پتہ ہے بیوی دا کہنا حق ہے خامد. یہ دونوں چیزاں بڑیاں تیزی نال ترقی کر رہی ہیں. تے جیڑی چیز تو اسی دور ہو رہے ہیں وہ کیڑی چیز ہے کہ حقوق رسول نہیں پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں میری بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، میں کیا مرلی بجا رہی ہوں. تے شاید تو ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں حقوق رسول پڑھنے بھی چاہیے دن کے لیے. میں حقوق رسول قرآن پاک کی تھوڑا جہا ذکر کرنا چاہنا. کعبہ شریف وہ جگہ ہیں، کیڑی جگہ ہیں جنہوں بندہ طواف کرے نظر ایمان نال جنہاں طواف کرے من داخلہ کان آمنا، وہ جی انج ہو گیا جی میں ماں دے پیٹی چو اج ہے. بڑی بات ہے، کعبے دی بڑی شان ہے. میں سوال کردا ہے کعبے نو شان کدوں ملی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے امام الانبیاء آپ تو پہلے کعبہ نہیں سی، یہ بیت اللہ نہیں سی، یہ رب دا گھر نہیں سی. رب دا گھر سی، بیت اللہ ہی سی. علامہ اقبال کیا کہہ رہے تھے؟ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اگر کائنات دے دولا مدینے بھی مکہ شریف نہ آ دے تے بت نہ توڑ دے اور اس کعبے نو غسل نہ دے دے تو پھر کعبے دی یہ شان ہائی؟ کعبہ تے ہے سی اور بنایا ہوا بھی پیغمبراں دا سی اور ہے بھی رب دا گھر سی. تے اج کہندے ہو طواف کرن والا جی کعبے جاؤ، کسی اور جگہ دا نام نہ لو. مدینے وہ شان نہیں ہے جڑی کعبے ہے جی، من لے. پھر شان کدوں ملی ہے؟ اسا کعبے کولوں پوچھیا تے بیت اللہ شریف بولیا، انہیں کہا تانوں پتہ نہیں اے اج جڑے میرے طواف پہ ہوندے نے، اج جڑی میری عزت تے عظمت پہ ہوندی ہے، اے دین والا تا میرا محبوب محمد مصطفیٰ ہے. کعب بن عبی ایک صحابی رسول نے نماز دی حالت وچ نے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی صلاۃ، جدو آپ گزرے ویکھا نماز وچ ہے، آپ نے اگے جا کے کوئی یاد فرمایا
اس نو کم آکھنا سی، آواز دیتی کعب کعب کعب، انہوں نے خیال ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں جڑی 15 منٹیں مکمل کرنی سی 5 منٹیں مکمل کی تھی، نماز پڑھ کے گئے، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے منہ دوسری طرف فرما لی، وہ ادھر آ کے انہوں نے آخیا جی میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا جدو میں تینوں آواز دیتی سی تو ادو کیوں نہیں آیا؟ اور میری گل سن رہے ہو؟ مولوی تو سارے ہی نہیں، سارے نماز ہی پڑھتے ہیں، مگر تھوڑا جہا فرق بھی سمجھتا جا، جدو میں بلایا ادو کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی کون تو فی صلاۃ، فرمایا میں ویکھیا سی تو نماز پڑھ رہے سی، انہوں نے کہا جی میں نماز وچ ہاں، میں جدو تینوں بلایا ادو کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی میں نماز وچ ہاں، انہیں پھر آخیا میں نماز وچ ہاں، آپ نے فرمایا کعب دس نماز تیرے گھر آئی ہے یا میرے گھر آئی ہے؟ قرآن تیرے تے اترا ہے یا میرے تے اترا ہے؟ میں حقوق رسول دی بات پوچھنا، دسو یہ یاد ہے تو نماز اعلی عبادت ہے، کون کہندا ہے نماز دے نماز اعلی عبادت نہیں، افضل عبادت ہے، مگر نماز ادو نماز ہے جدو میرے محبوب دی رضا شامل ہوگی۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ انہیں کہا حضور میرے کو غلطی ہوگی، رنا رومن لگ گئے، میں نے معاف سے کرو، فرمایا جس خدا دی عبادت میں سے اندھے کو معافی مانگ، روندے بیٹھے قرآن پاک اتر پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوبہ معافی دیو چا، انہوں قانون ہی سناؤ چا، انہوں حقوق رسول ہی سناؤ چا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، وہ نمازیو نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، نماز وچ مست ہو کے محب ہو کے خدا دی بارگاہ عبادت کرنی ہے، لیکن خیال رکھنا ہے اگر اللہ یا اس دا رسول ساتھ مارے نماز چھڑ دینی ہے، ادھر گل سن۔ ایک بین الاقوامی شخصیت، ایک بہت بڑے استاد العلماء، انہوں دا خطاب ہونا ہے تو میں انہوں دے تھوڑے درمیان حائل ہوا، میرا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہاں کہ تساں مینوں انہوں دے آن تو فوراً پہلے بٹھایا کہ کچھ سنا، اگر صاحبزادہ صاحب دی نزاکت ہوئے اجازت ہوئے تو ٹھیک ہے میں عرض کر رہا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جناب دے والد گرامی جنہوں نے خصالی دوران آکھا، اس بندہ نا چیز نو بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے دست بوسی بھی کی تھی، حدیث پاک دا سما بھی کیتا ہے۔ اگر اس دنیا وچ میرے ذہن فکر میرے ایمان دے مطابق کسے نے حدیث پاک پڑھان دے ہوئے جنتی محدث نو ویکھیا ہے تے میری نظر نے حضرت قبلہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی نو ویکھی رحمہ اللہ تعالی، اور میں آدھے انہاں کنا نال علامہ عبدالغفور ہزاروی نو قاسم باغ قلعہ کوہنا تقریر کردیاں اور روندیاں ویکھیا کہ انہوں نے آکھیا عبدالشکور ہزاروی صاحب انہوں دے جڑے بیٹے مفتی عبدالشکور ہزاروی صاحب سن، جدو سند فراغ ملی تے نالے روئے نالے تقریر کر رہے سن شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی، انہوں نے آکھیا کاظمیاں آج اساں تگڑے ہو گئے ہیں، سانو بھی سند مل گئی رسول اللہ دی اولاد کو، سانو بھی سند مل گئی رسول اللہ دی اولاد کو، سرکار دی اولاد کو سانو بھی۔ اس واسطے میرے الفاظ تھوڑے جے لیکن نہ توجہ کر سو، میں آپ دے مضمون مکمل کرنا چاہنا کہ علامہ رحاوی نے لکھا، علامہ رحاوی جامع المعجزات کتاب دا نام ہے، فرماندے نے کہ جدو نبی پاک دی تیاری ہوئی ہے عرش اولا تے تو فرشتے نے عرض کیتی یا اللہ روٹ انج دا منظور کر بین تیرے محبوب دی اسواری ساڈے کولوں بھی گزرے، یعنی عالم ناسوت وچ بھی گزرے جتے سارے فرشتے جس طرح پولیس لائن ہوندی نا ریزرو رکھی جاندی ہے بے اے جتھے شتونگڑے فساد فتنہ کرن تو پولیس نو بھیجا جاندا ہے، رب کریم دی بھی ایک ریزرو تعداد ہے فرشتیاں دی، تے انہاں آکھیا جی اج ساڈا بھی دل ہے کہ محبوب گزرن تے ساڈے طرفوں بھی اسواری گزرتی جائے، اساں بھی محبوب نو ویکھیے کیڑا سوہنا محبوب ہے جڑا اسواری تے پہ جائے۔ تو فرمایا تھوڑی درخواست منظور ہو گئی، تو سرکار دی اسواری جدوں جا چڑھی اس آسمان تے تو
تو جتنے فرشتے سن سارے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. میں بڑی مختصر تے گفتگو مکمل کرنا چاہنا. یعنی سارے فرشتے گل سمجھ آ گئی, بیٹھے سن تے حضور دی سواری آئی تو سارے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. ایک فرشتہ بیٹھا رہ گیا, وہ جڑا بیٹھا رہ گیا ان دی انکوائری سٹینڈ ہو گئی. بھئی سارے کھڑے ہوئے, نبی پاک دی سواری تو کیوں بیٹھا رہ گیا؟ انہیں عرض کی تھی کون تو فی ذکر کا, یا اللہ میں تیرا ذکر کر رہا سا. ان میرے لفظیں کو ہیر پھیر ہے, میں گال کسی نے نہیں کٹتا, برا بلا کسی نے نہیں کہتا, لیکن علم دا جواب تو علم نال دیو نا. میں باحوالہ عرض کر رہے ہیں. ہن جناب جڑا ذاکر ہے, ذکر کرن والا ہے, ان دی بڑی شان ہے. اللہ دے ذکر دی بڑی شان ہے. لا الہ الا اللہ پڑھے بڑی شان ہے, نماز پڑھے بڑی شان ہے, لیکن لفظ بھی تو نال سن دے جاؤ نا. انہیں کہا جی اے اللہ میں تیرے ذکر وچ ہاں, کن تو فی ذکر کا, میں تیرے ذکر وچ ہاں. رب کریم نے فرمایا اج اے نہیں ویکھنا کون ہے جڑا میرے ذکر وچ بیٹھا ہے, اج تو صرف اے ویکھنا ہے کون ہے جڑا میرے محبوب دا ادب کردا ہے, کون ہے جڑا نہیں کردا. اے جبریل اس دے پر کٹو اور کوہ کاف دے پہاڑے چھٹ دے, قیامت تک اتھے پیا رہے, پھر حساب کریں گے. انہوں پتہ چلے کہ میرے محبوب دا ادب کیوں نہیں کیتا. میرا محبوب آوے یہ ہو رہی باتاں مصروف رہے, اور فرشتہ گناہ تو بھی خالی ہوئے, بیٹھا بھی ذکر خدایت ہوئے, تے محبوب دی سواری گزرے وہ استقبال نہ کرے, ساریاں عبادتاں ہی ختم اور پاری کٹے جان, کوہ کاف دے پہاڑاں وچ عذاب وچ مبتلا ہو جاوے. کدی تو بیٹھ سوچے بھی یہی تو کس باغ دی موڑی. فرشتہ کہے میں تیرے ذکر وچ ہاں. رب کریم فرماتا میرا ذکر نہیں چاہیدا, مینوں دس میرے محبوب دا استقبال کیتا ہے یا نہیں کیتا ہے. صحابی رسول ہے, اساں صحابی دی عظمت دے قائل ہاں اور جناب دل و جان نال تسلیم کر رہے ہیں. میرے نبی پاک نو ویکھن والا صحابی ہے, اور صحابی کون ہے جنہیں نظر ایمان نال ویکھا وہ جنتی ہے. ہاں جی صحابی رسول بھی ہے, نماز بھی ہے, مگر نبی پاک نے یاد فرمایا آیا نہیں. رب کریم فرماتا میں تیری نماز نہیں ویکھنی, میں تیرے درجے نہیں ویکھنے, میں ویکھنا جدو محبوب نے سدیا تو فرما برداری کیتی ہے یا نہ فرمان ہے. اگر صحابی رسول ہوئے اس نو ریت نہیں مل سکتی, اگر فرشتہ ہوئے اس نو ریت نہیں مل سکتی. تو مینوں آنا میں محدث بڑا, میرا علم بڑا ہے, میں تصنیف بڑی لکھی ہے, میں لوگاں تے حملے بڑے کیتے نے, میں دہشت گردی بڑی پھیلائی ہے, میں حکومت دے خلاف بڑا کام کیتا ہے, میں ایوارڈ یافتہ, میرا دنیا چ نام ہے. یہ ساریاں چیزاں پیش کر کے مینوں دسے پھر کی حشر ہوندا ہے جے اس فرشتے دا حشر ہویا ہے. ہاں جی جے صحابی رسول نو اے رب دی بارگاہ چ اس طرح سبق ملے ہے تے پھر تیاری کر لے, جڑا تیرے نال کچھ ہونا ہے وہ بھی دنیا ہی ویکھے گی. اس واسطے میں حقوق رسول دی گل کر رہا. ہاں اس تو آن والا جملہ اگلا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے جی؟ اولیاء اللہ. آج چونکہ بابا علی شاہ, میں حضوراں واسطے صرف راستہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ چلے کہ اسی بابے علی شاہ دے دربار تے آئے ہیں. تو بابے علی شاہ ساڈے منتن آباد دی ایک قدیم ہستی نے اور اللہ والے نے, اور بہت بڑی شان والے بزرگ نے. مینوں دور دراز لوگ ملتے نے, وہ کہتے ہیں سانوں فیض انہوں کو ملے. میں نہیں جاندا, میں انہوں نے ویکھا نہیں, لیکن انہاں لوگوں کو میں ضرور سن کے حیران ہونا جڑے بڑے بڑے اہل علم لوگ کہندے نے سانوں منتن آباد تو فیض ملے, کہ وہ بہت بڑی ہستی سن, بہت بڑے نیک بزرگ سن. انہوں دا مزار ہے. تو یہ جڑا مزارات تے جانے, یہ جڑا یاد کرنے, انہوں یاد کرنے, میں قرآن پاک وچوں کوئی چیزاں صرف تھوڑے سنان واسطے پنجابی ذوق نو بلند کرنے واسطے سنا دا ہونا کہ یہ یاد جڑا لفظ ہے نا کسی بزرگ نو یاد کرنا, کچھ بیلیاں نو اس نال چڑے اور سمجھ نہیں آ رہی. انہوں بندے نو یاد کرنا بھی پہلے رب نال لڑائی کرو, فذکرونی اذکرکم, آندا تسی مینوں یاد کرو میں تھانوں یاد کرنا, تسی مینوں یاد کرو میں, تسی بندیاں یاد کرو میں بندیاں یاد, میں تانوں فرشتیاں یاد کرنا. اگر تسی کلیاں یاد کرو میں کلیاں یاد کرنا, تسی فرشتے یاد کرو میں فرشتے یاد کرنا. یہ قانون سنیا نا تساں, ایویں ہے نا جی کہ رب بھی بندے نو یاد کردا ہے تے پھر تھانوں بندے نو یاد کرن نال کیا چیڑے. ہن جناب احسن القصص ہے سورۃ یوسف. رب کریم فرماندا ہے قصہ سب تو سونا ہے.
تے سانو دوست آندے نے جی تسی کسے کہانیاں سنا دیو، کی خیال ہے لیلا مجنوں سناواں؟ ہاں کی سنانا چاہیے؟ رب کریم فرماندا پیا نا احسن القصص، یہ سب تو سونا قصہ ہے، وہ سونے قصے وچ میں پڑھدا پیا، تسی بھی سن لو۔ اگر فاتبروا یا اولل الابصار علم رکھ دیو تے نال رب کریم نے یہ سرٹیفکیٹ بھی وچ رکھے ہے کہ یہ پڑھو اور پڑھ کے جناب کہ تسی یہ کہ اندے وچ عبرت بھی حاصل کرنی، اندے وچ عبرت بھی حاصل کرنی، ہاں عقل نال سوچنا سمجھنا بھی۔ وہ کیڑی چیز میں سنانا چاہنا، یاد یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جدو لفظ بولے رب السجن احب الیہ، یا اللہ ہن تو مینوں اس گل نال پیار ہے، میں اس گل نو محبوب سمجھنا کہ مینوں جیل وچ بھیج۔ جیل چلے گئے، دعا ہوئی چلے گئے، جدو جیل چلے گئے اس طرح بیٹھ کے میری طرف دیکھو، رب دی بارگاہ چ روئے۔ کچھ لوگ اس لفظ تے بول پیندے کہ ایڈا چنگا ہویا تے جیل کیوں جاویا، تے میں پہلے پہ آکھنا بھی اگر نبی جیل وچ گئے تو پھر معلوم ہے ساڈا جیل جانا بھی سنت ہے، ساڈا جیل جانا بھی انبیاء دی۔ ہاں ایک لفظ میں دسدا جاواں، انہاں رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں باپ تو جدا ہویا، بھائیاں نے تھپڑ مارے، کھوہ وچ 3 راتاں گزاریاں، اور پھر انہاں مینوں 1000 عیب گن کے ویچے، پھر میں مصر وچ اس منڈی چ نہیں وکیا جتھے آلوواں تے گاجراں دی بولی لگدی، بولیاں لگ تے نہیں وکیا، غلاماں دی منڈی چ نہیں وکیا۔ پھر جنہاں نے خریدا سی انہاں میرے تے الزام لایا کہ انہیں ساڈی عزت نو ہاتھ پایا۔ پھر میں جیل چ آ گیا، یا اللہ انہاں تا دس جا میرا امتحان مک گیا یا حالی باقی۔ میرے الفاظ پنجابی ہیں مگر میں قرآن پاک تھوڑی طرف منتقل کرنا چاہنا، اگر پیغمبر زادے دا امتحان ہو سکتا ہے تو میں کس باغ دی موڑیاں خدا کو ڈر، پتہ نہیں کس ویلے تیرا امتحان کر رہا۔ گناہوں سے کرو توبہ قیامت آنے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ یہ دنیا جانے۔ میرا امتحان موک گیا یار، وہ جس جیل وچ آئے انہوں نے کہا بارک کی جگہ کوئی نہیں، انہوں نے باہر بٹھایا، ایک درخت ہے اس دی نسل کوئی نہیں جاندا، سکا ٹکا مدتاں دا درخت ہے، اتنے چا بٹھایا۔ اے مسافر جیل دے کول گزریا نا، اونٹ دے سوار ہے، اس دا اونٹ وگڑ پے، جیل دی دیوار دے کول وگڑ پے، اونٹ نے مالک نو گرا دیتا ہے، سودا گرا دیتا ہے، وہ دوڑدا جیل دی دیوار وچ داخل ہویا ہے۔ لوگاں آکھیا یوسف باہر بیٹھا ہے، اے اونٹ کملا اے حملہ کرسی، بس اج یوسف نہیں بچدا۔ لیکن وہ اونٹ جدو گیا نا انہیں یوسف علیہ السلام دے پیراں نو سونگن لگ گیا، جدو سونگن لگ گئے تو آپ نے اس اونٹ تو سوال کیتا ہے کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس اونٹ نے جواب دیتا ہے حضور مینوں تواڈے وچوں کنان دی خوشبو آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید احمد شاہ صاحب، پیر سید احمد شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی ساتھی بیٹھ جاؤ اور درود پاک پڑھو، میں اپنی گل مکمل کر کے پھر میں اجازت لینا۔ درود پاک پڑھو اور بیٹھ جاؤ اطمینان نال، جلسے نو سونا رکھو نا، اے انتظام و انسرام سونا ہونا چاہیے، ساری بے نظمی
اور بد نظمی اور بے ضابطہ کام نہیں ہونا چاہیے. بیٹھ جاؤ ساتھی جڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں, جتنے جگہ ملتی بیٹھ جاؤ. ہاں درود پاک پڑھو اچھی آواز نال. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تو دوستو میں عرض کر رہا سا کہ اس اونٹ نے کی آکھیا کہ جناب تواڈے وچوں مینوں تاں آپ نے فرمایا تیرا کنان نال کیا تعلق ہے؟ اس نے عرض کی تھی اونٹ نے, حضور میں کنان دے جنگلاں وچ رہندا تے اوتھے چردا ہاں, تواڈے وچوں مینوں کنان دی خوشبو آئی. اس دا وہ مالک دوڑدا آ رہا ہے, میرا اونٹ کملا ہو گیا ہے, پکڑو جان نہ دیو. آپ نے فرمایا نہیں جاندا. اس نے اونٹ نو پوچھا کون ہے؟ جی میرا مالک ہے. فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس اونٹ نو فرمایا میں تینوں مشورہ دینا, آپ دے مالک نال چلا جا, اس نال ناراض نہ ہو. جڑا مالک تو دور ہو جاوے او اس نال ایویں ہوندی جی میں در در بھکانا, لہذا تو واپس چلا جا. جدو وہ اونٹ گل سنیے تے مالک آ گئے تے مالک نو پوچھے میاں بزرگا تو کون ہے, تیرا تعارف کیا ہے؟ اس بزرگ نے آکھیا جی میں کنان دران والا ہاں, تجارت پیشہ ہاں, تے میں مصر والے جاندا پیاں, یہ میرا اونٹ وگڑ پیا ہے. یوسف علیہ السلام نو 28 سال ہو گئے وچھڑے ہاں باپ تو. کتنے سال؟ تے پھر جیل ہوئے تے باپ تو جدا ہوئے تے پھر ادو پوچھو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اے ویکھو میں تھانوں سنا رہا یاد, لفظ یاد پتہ ہے کس طرح یاد آندی. میرے والد گرامی حج دے سلسلے وچ پاسپورٹ بنادا ہے, کسی غلط فہمی چ کوئی پولیس والے نے اتھے ملتان انہاں نوں پکڑ کے تے انہاں نوں دے دیتا حوالات وچ. تے آپ فرماتے جدوں رات پئی تے میریاں دو ماما سن, یعنی میریاں دو ماما سن, تے او دونوں ماما میریاں رات اتھے خواب وچ پہنچیاں تے مینوں گود وچ لے کے دودھ پلا رہی. میرے والد گرامی فرمان لگے جناب یوسف دے خواب سچے نے اور انہاں دا فرمان سچا ہے. جے میریاں ماما آ کے میری عمر 80 سال ہو گئی حالی مینوں نہیں بھولیاں, ملتان دی جیل وچ پہنچ سکدیاں نے, تے یعقوب نبی کیویں بول سکدا ہے آدے بیٹے, تے یوسف علیہ السلام کیویں بول سکدے نے؟ ہاں جی, بندہ جدو مصیبت وچ ہوے, پریشانی وچ ہوے تے پھر اپنے یاد آ جائے. یوسف علیہ السلام یاد آ گئی کہ آندا میں کنان دے رہن والا. فرمایا تو کسے نوں جاندا ہے؟ وہ تو کسے نوں جاندا ہے؟ انہیں آکھیا جناب اوتھے ایک وڈی عمر دے بزرگ نے جنہاں دا نام ہے یعقوب نبی, میں انہاں نوں جاندا. جدو یہ جملہ بولیا نا کہ وہ یعقوب نبی وڈی عمر دے بزرگ نے میں انہاں نوں جاندا, تے یوسف علیہ السلام دے خیالات وچ دماغ وچ او سار نقشہ اور ساری چیز آ گئی. تو اکھاں چ آنسو اتر آئے. فرمایا تو جلدی گزریا ہوویں, انہاں بزرگاں نوں ویکھیا ہووی وہ کس حال وچ ہیں. وہ مسافر پہ آکھدا ہے جی میں گزریا کنان دے باہر جڑا ٹبا ہے نا اس دے اوتے ایک سکا درخت ہے, اون دے تھلے گھڑے پانی دے مٹکے پانی دے بھر کے بیٹھے. کوئی اردن ولو آوے مہمان, کوئی ادھروں مسافر مصر ولو آوے, اس نوں بٹھا لیندے, اس نال پیار کر دین, پانی پلا دین, پھر اس نوں پوچھ دین کتھے جانا ہی, تے او جدوں دسے تے پھر اس نوں آکھ دین تو میرے یوسف دا پتہ تک کری. کوئی یاد تانوں سمجھ آ رہی ہے کیا یاد ہے؟ وہ تو میرے یوسف دا پتہ تک کری. یہ کام اتنے بیٹھے ہو کر رہے سن. اچھا پھر انہاں دی صحت دا کیا حال ہے آج کل؟ او بزرگ آکھدا ہے تاجر جی وہ نبی نے ہو چکے ہیں, او بزرگ تاں نبی نے ہو چکے ہیں. یوسف علیہ السلام دی اکھاں وچ آنسو اور فرما دین وہ تو بڑے صحت مند ہن, انہاں دی اکھاں کتنی خوبصورت ہن, وہ کتنے کا داور ہن. وہ نبی نے کس طرح ہو گئے؟ وہ مسافر آندا ہے نہ دن سوندن نہ رات سوندن. وب یدت عیناہ من الحزن فہو کظیم. یوسف یوسف کردے راندن اور روندیاں روندیاں انہاں دی اکھاں سفید ہو گئی. حالے بھی آکھ دیو بندے نو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کون ہیں؟ یعقوب نبی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. وہ جی روندیاں روندیاں لمی رات جدائی والی تے ہوندی سے بریان دی, کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیا.
وہ سنا رہے ہیں یا یوسف علیہ السلام اکھاں چاں سوت رہے ہیں پوچھ دیں کیا تو اتو گزر سی تیرا گزر ہو سی بڑے قیمتی جملے نے جڑے میں آخری سونا چاہنا تو اس بزرگ نے آکھیا مسافر نے جی زندگی رہی تو میں اتو ہی گزر ساں انہاں آکھیا اگر اتو گزر ہوئے وہ بزرگ بیٹھے ہومن میرا پیغام تا لیندا جا میرا پیغام تو انہوں نے دیویں انہوں نے آکھیں مصر دی جیل وچ ایک جوان ملیا وہ تھوڑے تے درود پڑھدا وہ تھوڑے تے درود پڑھدا ہا جو نہ پوچھا چاہو کون ہا اس دا نام کیا ہا فرما مجبور ہیں دس نہیں سکدا اتنا آکھنا غلام ہا مصر دی جیل وچ ہا وہ تھوڑے تے درود پڑھدا تے جی میرا اے پیغام قبول کر لین تو پھر میری ایک عرض بھی کریں انہوں نے انج آکھیں کہ وہ عرض کردا ہا جس ویلے تھوڑی رب اے یعقوب نبی آدے رب نال ملاقات ہوئے نا اس ویلے اس جیل دے جوان دی رہائی آستے دعا تا کرے اس جیل دے جوان دی رہائی آستے دعا تا کرے یہ دیگر دا ٹائم ہے اتھے گفتگو ہو رہی ہے اتھے یعقوب نبی بیٹھے نے اچانک آپ اٹھ پئے اور آواز دیتی او میرے پترو آؤ وہ پوترے دوڑے بابا جی کیا گال ہے کیا نظر آیا تھا انہاں کہا 28 سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہویا یوسف توڑا چاچا تے اس دی کوئی خبر نہیں آئی اے آج ہون میں نو مصر والوں دی خوشبو آ رہی ہے مصر والوں میں نو دی خوشبو آ رہی ہے جے یوسف علیہ السلام مصر دی جیل وچ درود پڑھن تے اسے ٹائم کنعان وچ یعقوب نبی نو درود دی خوشبو پہنچ جاوے تے تو منچنا بعد درود پڑھیں تے کتھے لکھیا ہے تیرے درود دی خوشبو مدینے پاک نہیں پہنچی ہم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے ہم سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ ہے اگر آدھے نبی پاک نو یاد کرو گے اگر اہل اللہ نو یاد کرو گے اس یاد دا جواب تھانوں ضرور ملے گا ساڈا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے اولیاء اللہ نو یاد کرنا انبیاء نو یاد کرنا یہ باعث برکت ہے باعث نجات ہے ہاں جی بحر عیسیاں میں تلا تم اور اندھیری رات ہے محبوب ترین قوالی پیر مہر علی شاہ صاحب جڑی آدھے محبوب قوال کو سن دے ہوندے سن فرما دے پڑھی نہ یار وہ پڑھ دے سن کہ بحر عیسیاں میں تلا تم اور اندھیری رات ہے بھروسہ تجھ پہ مجھ کو بس تیری ہی ایک ذات ہے بھروسہ تجھ پہ مجھ کو بس تیری ہی ایک ذات ہے یا کتب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر شاہ باز لامکانی یا شہ پیران پیر تو ساڈا عقیدہ ڈھکا چھپا نہیں ہے اسی یاد دے قائل ہاں تو میں اب دی تقریر اس تو اگے نہیں چلاندا لیکن اے تھوڑے جے الفاظ میرے تے ایک قرض نے کہ میری ضلع دی پوری جڑی ساڈی مذہبی اور روحانی پیشوا نے وہ موجود نے قیادت موجود ہے تو میں بخیل نہیں ہوں یعنی جتھے مہمان آمن تے اے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوندی اے سید قاسم شاہ صاحب اے اس دربار دے متولی نے انہوں نے انتظام کیتا ہے دعوت دیتی ہے پورے ضلع دے علماء تشریف فرما نے جناب پہلے میں عرض کر چکا کہ ساڑھے سرپرست اعلیٰ ضلع دے جناب حضرت قبلہ پیر طریقت علامہ سید چند پیر شاہ صاحب سید مسعود الحسن شاہ صاحب المعروف چند پیر سید گیلانی آپ تشریف فرمانے اور جناب قاری سید قاری محمد منیر شاہ صاحب تشریف فرمانے اور جناب علامہ مولانا الحاج محمد الجار اشرفی صاحب تشریف فرمانے اور ساڑھے پورے ضلع بہاولنگر دی نہیں ملک پاکستان دی عظیم ہستی پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ الحاج سید احمد شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے بننا والے آپ بھی موجود نے اور خطاب بھی ہونا ہے تسی زیارت بھی کر رہے نے آپ پیر بھی نے سید بھی نے مفسر بھی نے محدث بھی نے اور ایک خزالی زمان دے لخت جگر بھی نے نور نظر بھی نے سیاسی بھی نے مذہبی بھی نے ساریاں
چیزاں صلاحیتاں اللہ تعالیٰ نے انہاں وچ رکھیاں نے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن نو شاد آباد رکھے, کدے اس تے خدا نہ آوے, یہ شاد آباد رہے. میں میرا خیال ہے کہ میں انہاں دے پیش کردا ہاں, اجازت لینا ہے انہاں لفظاں تے. وآخر دعوانا